میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہمارے یہاں یہ کیا رواج ہے مسجدوں میں، عام مسجدوں میں اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے، مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے آن۔ سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے دو چار نمازی ہیں، ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نیچے آ جائے گا، پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے۔ اسی طرح بتیاں بھی بتدریج، خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں ہلنا نہیں ہے، تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے، بتدریج بند کرنے۔ جب ایک شخص ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی جماعت چلی گئی بعض کی، ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے ظہر کی نماز پنکھا شروع کر دی، پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا، اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے ظہر کی نماز اس نے اپنے الگ پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے، تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو یار اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کے نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے؟ توبہ توبہ یار، اس کا تو ایسا ابتلا ہے کہ بس یار، ہر کوئی نئی بجلی، نیا پنکھا، نئی بتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کے لیے نئے پنکھے لگاؤ، سب کے لیے نئی بتیاں لگاؤ، ہر ایک کے لیے نیا نیا کرو۔ اس معاملے میں بابا کمیٹی کیا، خادم کیا، حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں۔ عوام کی سوچ بنے نا بابا، عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی رسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جاب کرتی ہے، نوکریاں کرتی ہے، اجارے کرتی ہے، وہی ذمہ داریاں چاہے وہ رضاکارانہ طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے، ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں۔ ذہن بابا عوام میں بننا ہے، عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے۔ اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نا، اگر مؤذن یا کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنانی شروع کرے نا تو سب سے زیادہ کرکراٹی ان کو وہ نمازی کریں گے، سب سے زیادہ نماز ان کو۔ اب وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سن ہی رہے سب، ماننے کا بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے، کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو، ہم کو پنکھا چلانے دو، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں۔ تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنائے گا، ان کو اللہ کے گھر میں یا وقف کے مقامات پر کیا احتیاط دے گا، اس میں معتقد بھی شامل ہیں۔ کاش خواص کا بھی ذہن بنے، عوام کا بھی بنے، جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے، اور اس طرح کے ضروری احکامات وہ سمجھایا کریں۔ سمجھانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولتا ہی نہیں ہے کوئی، بہت کم بولتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، اپنا مطلب ہے کہ تصرف نہ کیا کریں، بلبوں میں اور پنکھوں میں نہ چلائے گا، بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکھے بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ پر رمضان المبارک میں مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ، اول تو یہ جماعت میں ظہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں، اور پھر ظہر جماعت کے بغیر پڑھے پھر نماز پڑھتے ہیں، اپنی پنکھا چلاتے ہیں اور پھر وہیں سو جاتے ہیں۔ ذرا ان کو بھی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لیے پنکھے چلائیں۔ جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہوں تو اپنے سونے کے لیے پنکھا مسجد کا تھوڑی ہے، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے مسجد، اپنے گھر جاؤ یا کہیں فٹ پاتھ پر سو جائے آدمی، اور کوئی رستہ کرے۔ مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں عبادت کے لیے۔ تو اگر معتکف ہے تو ٹھیک ہے، سونے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس طرح آج کل استعمال ہو رہا مسجدوں کا، یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے بالکل ہر طرف سوئے پڑے ہوتے ہیں، نمازی بیچارہ نماز کہاں پڑھے گا، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ احسان نہیں کرتے، مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا، ہے ہی نمازیوں کے لیے مسجد۔ تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اللہ کے گھر کو گھیر لو، گھر جاؤ، گھر پہ سو جاؤ اپنے، یہ تہذیب نہیں۔ پھر پنکھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا، کسی نے ادھر چلا لیا۔ بابا اس پہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی۔ کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، لہذا چندہ بڑھا دیجئے۔ اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے۔ کفایت شیاری کا ذہن ماشاءاللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا کہ جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے، آپ مجرم ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں،
اپنی آخرت پر رحم فرمائے. یہ بھی ہے باپا کہ ایک بٹن جلاؤ نا، یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے، ایک بٹن جلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا باپا، وہ دو تین ٹیوب لائٹ ہیں، دو تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے. اگر یہ اکنومیکلی بھی چیک کریں، میرے ایک ناقص عقل ہے، اگر اکنومیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے، اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتہ نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے. یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے، یہ کسی نے پتہ نہیں کیا کان میں پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی، اس طرح مطلب وہ بچے گا. بٹن تو بچا لیے، بجلی بچائیے نا. بھیڑ چال ہے. ہاں بس قوم کا چندہ ہے. ویسے مسجدوں میں تو کیا مطلب، گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بابا. گھر میں اتنے بلب نہیں جلائیں گے. نہیں، میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور کہ یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کہ کی ہو کسی نے کہ اتنا بل آ گیا اب کیا کرنا ہے. باپا کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک، تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے؟ چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکے آ رہے آتے تھے نا، ایسی گرمی ہوتی تھی، مکھیاں بھی آتی تھی، میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا، مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا، وہ بیچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے. بوڑھا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا. اب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں. فضول خرچی کے خلاف جنگ، فضول خرچی کے خلاف جنگ، اسراف کے خلاف جنگ، اسراف کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.